اور ناظرین، آنکھیں خدا کی نعمت ہیں۔ دنیا میں ہر ایک منٹ میں ایک بچہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں ہر سال 50 لاکھ بچے آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دن بدن آنکھوں کے مریضوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آنکھوں کے مرض میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے اور ملک میں اس مرض پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امراض چشم ڈاکٹر مسعود الحسن۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ کن وجوہات کی بنا پر ملک میں آنکھوں کے مسائل اور امراض بڑھتے جا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ مختلف وجوہات ہیں جی، بچوں میں مختلف وجوہات ہیں، جس میں اس میں موروثی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں۔ پھر جیسے جیسے بچوں کی گروتھ ہوتی ہے، آئی بال جو آنکھ کی، اس کی بھی گروتھ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں چشموں کے مسائل آ جاتے ہیں۔ اور پھر ایج ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے، جیسے جیسے ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کے اپنے اثرات ہیں۔ اور پھر جنرل ہیلتھ کا بھی ایک ہے ایشو، اب اس میں شوگر کی آنکھوں پہ اثرات آ جاتے ہیں، یہ بلڈ پریشر کے، سفید موتیا اور کالا موتیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مزید آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بچوں اور بڑوں میں آنکھوں کے مریضوں کا تناسب یکساں ہے یا مختلف؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آنکھوں کے امراض موروثی بھی ہوتے ہیں؟ جی بالکل، آنکھوں کے اثرات موروثی بھی ہوتے ہیں، اور جہاں تک ان کے تناسب کی بات ہے تو بچوں میں مختلف، بچوں اور بڑوں میں آنکھوں کی بیماریوں کا جو ریشو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے اب ایج زیادہ ہوتی جائے گی تو اس کی بیماریاں بھی زیادہ ہوتی جائیں گی۔ ابھی پاکستان میں جو ایوریج جو لائف ہے وہ 60 سے 70 سال تک کی ایج ہے، اور باہر کے ملکوں میں 80 سے 90 سال کی عمر ہے۔ تو ان لوگوں میں ایج کی بیماریاں پاکستان کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ ہیں، جبکہ پاکستان کی جو ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، تو بچوں کی بیماریاں اب پاکستان میں زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بیماری نہیں ہوتی بلکہ مختلف بیماریوں کا مجموعہ ہوتی ہیں، یا اس بیماری کی وجہ سے اور بہت سے ڈیفرنٹ آرگنز جو ہیں باڈی کے وہ خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، تو آنکھوں پر زیادہ اثر انداز ہونے والی بیماری کون سی ہے؟ اور اس کے علاوہ کیا رات کو جس طرح سے ہم لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی، اس کا بھی ایک سبب ہے کہ آنکھیں کمزور ہوتی ہیں؟ جی بالکل، اس میں نیند تو سب سے امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے۔ اس میں باڈی کے سارے حصوں کو اس میں ریسٹ ملتی ہے۔ اگر نیند کی کمی ہوگی تو آنکھوں کی بھی اس میں تھکاوٹ اس میں ضرور آئے گی۔ اور جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ جو مختلف بیماریوں کا مجموعہ، اس میں ڈائبٹیز، جس کو عرف عام میں ہم جو ہے وہ شوگر کہتے ہیں، اس کے اثرات جو ہیں وہ آنکھوں پہ سب سے زیادہ آتے ہیں۔ شوگر کی وجہ دل کی بیماریاں بھی، اس میں گردے بھی افیکٹ ہوتے ہیں۔ شوگر کی وجہ سے موتیا جو ہے وہ اپنے ایج سے اس میں جلدی آ جاتا ہے، تو شوگر کا جو کنٹرول ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سفید موتیے کے حوالے سے آپ سے سوال کروں گا کہ 50 سال کی عمر کے بعد لوگوں کو سفید موتیے کی شکایت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سفید موتیا کیا ہوتا ہے اور اس کا جدید طریقہ علاج کیا ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ سفید موتیا جو ہے، جو آنکھ کا جو لینز ہے، وہ عمر کے ساتھ اور مختلف اگر جسم میں بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے آنکھ کا لینز جو ویسے وہ جو ہے وہ بالکل صاف ہوتا ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کا جو علاج ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ کافی ایڈوانس ہو گیا۔ جس طرح باقی جسم میں اب لیپروسکوپک جو ہے وہ آپریشنز ہوتے ہیں بالکل ایک چھوٹے سوراخ کے ساتھ، اسی طرح اب سفید موتیا کا علاج بھی بالکل ایک انتہائی چھوٹے سوراخ کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بات بالکل صحیح بتا رہے ہیں۔ ابھی ہم اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی دیکھ رہے تھے کہ کچھ ایسے ہمیں پکچرز دکھائی جا رہی تھیں جس میں یہ ڈفرینشیٹ کیا گیا تھا کہ صحیح آنکھیں کس طرح سے دیکھتی ہیں اور جن لوگوں کو موتیا ہو جاتا ہے، کالا یا سفید موتیا، تو ان کا ویژن کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ کیا افیکٹ ہوتا ہے ویژن پہ؟ جی ابھی یہ جو ہم ابھی اسکرین پہ ویژول دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بیماری ہے ایج کی، جس میں آنکھ کا جو پردہ ہے وہ متاثر ہوتا ہے، جس کو میکیولر ڈی جنریشن کہتے ہیں۔ اب یہ جو ویژول ہے، یہ کالے موتیے
کے مریضوں کا ہے جس میں مریض کو بالکل سینٹر میں تو بہت اچھا نظر آتا ہے، اور کئی مریضوں اور اس میں کالے موتیے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی پین نہیں ہوتا مریض کو، تو وہ مریض آتے بھی کافی لیٹ ہیں اور وہ ڈائگنوز بھی کافی لیٹ ہوتے ہیں، اور جس ٹائم وہ آتے ہیں تو ان کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو کالا موتیا ہے۔ جیسے بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ویژول فیلڈ جو ہے وہ بالکل متاثر ہو گئی ہے، ایک عام بندہ جو سینٹر میں بھی دیکھتا ہے اور اس کو سائڈوں پہ بھی بہت اچھا نظر آتا ہے، لیکن وہ کالے موتیے میں جو اس کی ویژول فیلڈ ہے وہ کم ہوتے ہوئے بالکل سینٹر میں آ جاتی ہے۔ جب ہم اس سے کہتے ہیں جب ہم اس کا سائٹ ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ چارٹ ہے وہ سارا پڑتا ہے، لیکن اس کو پھر سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے مریضوں کو بھی فائدہ ہوگا کہ وہ یہ ویژولز دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ پھر کالے موتیے کا علاج بھی کروائیں اور اس کے جو ڈراپس ہیں وہ باقاعدگی سے استعمال کریں تاکہ جو بلائنڈنس ہے اس کو روکا جا سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سرجری کروا کے اس مرض پر کس حد تک قابو پایا جا سکتا ہے؟ سرجری بھی بالکل ہوتی ہے، وہ ہم جو ہے ایڈوانس سٹیجز میں اس کی سرجری بھی کرتے ہیں۔ اب چونکہ علاج کافی ایڈوانس ہو گیا ہے، اب اس میں ڈراپس بھی مختلف قسموں کے آ گئے ہیں اور لیزرز بھی اب آ گئے ہیں، تو آپریشن اب بالکل آخری سٹیج ہے جس پہ آپریشن کیا جاتا ہے، اور اس کالے موتیے کا مطلب کنٹرول ہے، اس کا مکمل علاج اس طرح نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو کنٹرول رکھیں گے تو یہ جو بیماری ہے یہ ایڈوانس نہیں ہوگی، اپنی جگہ پر رکی رہے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیریٹومائکوسس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا، کچھ ڈرائی آئی پرابلم بھی ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا، اور کلر بلائنڈنس کیا یہ موروثی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی، کلر بلائنڈنس کے ایشوز ہوتے ہیں چھوٹے بچوں میں اور یہ بڑوں میں بھی ہوتے ہیں، اگر شروع میں ڈائگنوز نہ ہو یہ موروثی بھی ہوتے ہیں۔ اور ڈرائی آئیز کا جہاں تک آپ نے کیا، یہ مطلب انوائرمنٹ کی وجہ سے، خاص طور پہ کیا نام ہے پولوشنز، اور یہ ان وجہ سے مطلب ڈرائی آئیز کی سمٹمز کافی زیادہ ہیں، خاص طور پہ ایک اور بیماری جو پاکستان میں اور باہر بھی پھیلتی ہے، اشوب چشم جس کو کہا جاتا ہے، تو جن کی آئیز مطلب ڈرائی ہوتی ہیں ان میں یہ جو وائرس ہے یہ اس میں مطلب زیادہ دیر تک ایکٹیو رہتا ہے، تو اس وجہ سے مطلب ڈرائی آئیز کا علاج کرانا بہت ضروری ہے۔ کیریٹومائکوسس کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فنگل ڈیزیز کس طرح سے ہوتی ہے، انفیکشن کس طرح سے ہوتا ہے اور اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، اور کیا کانٹیکٹ لینسز کا استعمال کرنے والے لوگوں کو اس سے زیادہ سامنا ہوتا ہے اس ڈیزیز سے؟ جی بالکل، یہ کیریٹومائکوسس یہ فنگل انفیکشن ہے۔ اب اگر کسی مریض کو اس کی مطلب شوگر اس کی کنٹرول نہیں ہے، ان کو زیادہ رسک ہوتا ہے۔ پھر جو کنٹیکٹ لینزز ہیں اب وہ اگر استعمال کر رہے ہیں تو اس کی احتیاط بڑی ضروری ہے کہ ان کو کس طرح صاف رکھا جائے، کس طرح اتارا جائے، ہاتھوں کو اچھی طرح واش کیا جائے تاکہ یہ جو فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بیکٹیریل انفیکشن کے بھی مطلب چانسز جو ہیں کنٹیکٹ لینزز میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے تو ان بیماریوں سے ممکنہ حد تک بچا جا سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتا دیجئے کہ آج کل کافی ٹرینڈی ہے کنٹیکٹ لینزز کا استعمال کرنا، جبکہ آپ کا ویژن بھی خراب نہ ہو، فیشن کے آپ سمجھ سکتے ہیں فارمیٹ میں استعمال کرنا اسے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ جن لوگوں کی نظر خراب ہوتی ہے کیا ان کو لینز استعمال کرنے چاہیے یا سرجری کی جانب جانا چاہیے، بہتر کیا ہے؟ اس میں جو بہتر تو سب سے وہ جو ہیں وہ این کے ہیں، وہ مطلب گلاسز استعمال کریں، ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی رسک نہیں ہے۔ ہاں کاسمیٹک مطلب ریزنز کی وجہ سے لوگ کنٹیکٹ لینزز استعمال کرتے ہیں، کوئی فنکشنز آ گیا، کوئی شادی آ گئی، کچھ صرف فنکشنز میں استعمال کرتے ہیں اور کچھ ان کا باقاعدہ ریگولر استعمال بھی کنٹیکٹ لینزز کا کرتے ہیں، جو کہ کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن میں نے جیسا عرض کیا کہ اس میں اس کی احتیاط کافی ضروری ہے کہ اس کی ہائیجین کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ کنٹیکٹ لینس کی جو سلوشن ہے اس کی کوئی کنٹامینیشن وہ نہ ہو، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر انفیکشن ہو جائے کنٹیکٹ لینسز سے تو وہ پھر کافی خطرناک حد تک جا سکتی ہے، اور ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں جن میں آنکھ بھی کئی مریضوں کی ضائع ہوئی ہے۔ تو کنٹیکٹ لینسز استعمال کرنے ہیں تو ان کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ اور جہاں تک آپریشنز کی بات ہے، ہر آپریشن کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، کافی کامیاب آپریشن بھی ہے، لیکن یہ اس کے بارے میں آپریشنز کا مشورہ دینا یہ کاسمیٹک ہے سرجری، تو یہ ہر مریض کی یہ اپنی چوائس ہے کہ وہ اگر کروانا چاہتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، کون سی غذا ایسی ہے یا کون سے پھل ایسے ہیں جو مریض یہ جو آئی سائٹ کی جس کو پرابلم ہو وہ یہ یوز کرے تو اس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی اس میں ہم یہ مریضوں کو سجیسٹ کرتے ہیں، مریضوں کو بھی اور باقی جو پبلک کو بھی، کہ سبزیاں وغیرہ کا استعمال، خاص طور پہ جو مطلب لیفی ویجیٹیبلز ہیں اور جو سبز رنگ کی ویجیٹیبلز ہیں، ان میں خاص قسم کے وٹامنز ہوتے ہیں جو کہ آنکھ کے پردے کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ تو جتنی اچھی اور ہیلدی ڈائٹ ہوگی اتنا جو ہے وہ آپ کی آنکھیں بھی مضبوط رہیں گی اور جو بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ الٹرا وائلٹ ریزز یا تیز جو روم لائٹ ہوتی ہے، اس سے بھی کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے اور پرابلم ہوتی ہے، ویژن کے اندر ان کے پرابلم آتی ہے یا کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ خاص طور پہ اب جو مطلب کلائمیٹ کی کیا نام ہے چینجز ہو رہی ہیں آل اوور دا ورلڈ، اس میں جو ہیں ڈارک جو گلاسز ہیں ان کا استعمال کافی ضروری ہے، خاص طور پہ اگر آپ گھر سے باہر جاتے ہیں، کیونکہ الٹرا وائلٹ ریز یہ آنکھ کے پردے کو کمزور کرتی ہیں، اور اس میں ہمیں اپنے جو بچے ہیں ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ وہ جو ہے سورج کی طرف جو ہے وہ ڈائریکٹ بالکل بھی وہ نہ دیکھیں، اور ہم لوگ جو ہیں باقی پبلک ہے وہ ان الٹرا وائلٹ ریز سے وہ جتنا بچا جائے اتنا جو ہے فائدہ مند ہوگا یہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس مرض کا تدارک کس طرح سے ممکن ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کسی کو آئی سائٹ پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ جی آئی سائٹ کی جو پرابلم اگر ہو جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے جو ڈاکٹر سے اس کا معائنہ کروائیں تاکہ آپ کے مرض کی فوری طور پر تشخیص ہو کہ آپ کی بیماری کس سٹیج پر ہے۔ بیماری جتنی جلدی پکڑی جائے گی اتنا اس کا آؤٹ کم اچھا ہوگا، اور احتیاطی تدابیر تو یہی ہیں کہ ہم اس میں مطلب سن گلاسز کا استعمال کریں، ہیلدی ڈائٹ رکھیں، اور خاص طور پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ مطلب 4 سال کی عمر میں اسکریننگ بچوں کی ہوتی ہے، تو جو کیا نام ہے پیرنٹس ہیں وہ 4 سال کی ایج میں ایک دفعہ بچوں کی آنکھ ضرور چیک کروائیں، پھر جو ہے وہ 40 سال کی ایج میں جو ہے وہ ایک کو دوبارہ آئی ٹیسٹ وہ ضرور کروائیں۔ اور جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ وہ جب ان کی شوگر مطلب ڈائگنوز ہو جائے تو وہ ہر سال ایک دفعہ آنکھوں کا پردہ وہ جو ہے ضرور وہ چیک اپ کروا لیں، تاکہ جتنی جلدی ان کی بیماری پکڑی جائے گی اتنا ان کے لیے فائدہ اس کا ہوگا۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر مسعود الحسن ہمارے ساتھ موجود رہے، اور آپ نے یہ بتایا کہ ریگولر چیک اپ کروانا چاہیے آئز کا، اور اسپیشلی جن لوگوں کو موتیے کی شکایت ہے جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ مرض زیادہ دیر بعد تو نہیں ہو گیا، اس سے لڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔